السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے تمام مذہبوں میں اسلام مذہب سے رضامندی کا اعلان کیا، اور جس دن یہ آیت کا نزول ہوا اس دن اللہ تعالیٰ نے اس اسلام دین کو مکمل بھی کیا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں اللہ رب العزت نے رضامندی کا اعلان کیا اور ہم لوگ نے بھی اسلام کو مانا، مگر اس حد تک کہ صرف اسلام کو قبول کیا، بقیہ اور احکام، اسلام کا طریقہ، اسلامی اصول سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ ہمارا فریضہ یہ تھا کہ اسلام قبول کیا تو اسلام کے اصول کو اپناتے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے، مگر ہم نے غیروں کا اصول اپنا لیا، غیروں کا طرز اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ کی دنیا ہے، وہاں ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم بھی جس کا طریقہ اختیار کیا، جس کے اصول کو پسند کیا، قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم غور تو کریں کہ آج مسلمان کھیتی میں، لباس میں، شادی میں، کھانے میں اور بھی طور طریقے میں ہم نے کس کے طریقے کو اپنایا ہے؟ ہمارا لباس بھی اسلامی لباس نہیں، ہمارا طریقہ بھی اسلامی طریقہ نہیں، ہماری کھیتی، ہماری تجارت سب غیروں والا ہمارے اندر چلا آیا اور ہم اسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جس کی زندگی میں پورا اسلام کے خلاف عمل ہوتا رہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں میں جو لباس کا رواج ہے، شادی بیاہ میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ چاہے وہ تلک اور جہیز کا معاملہ ہو، باجا گاجا کا معاملہ ہو، رنگ رنگیلی کا معاملہ ہو، سارا معاملہ اسلام سے ہٹ کے ہیں، جو ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بچوں کو دیکھ لیجئے، لڑکیوں کو دیکھ لیجئے، کتنا چست لباس ہے۔ لڑکوں کو دیکھیے کیسا شارٹ لباس ہے، جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ خصوصی طور پر آج کے دور میں لڑکیوں کا لباس اور لڑکوں میں ایک عام رواج پڑ چکا ہے اس کے بال کے کٹنگ کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ شاید یہ کرکٹ کھلاڑی کا رواج ہے، شاید ابھی فلمی ہیرو کا رواج ہے، نہیں، اس دور میں بھی جس دور میں اسلام آیا، جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کیا، اس دور میں بھی یہودی کا، مشرک کا، عیسائی کا یہی طریقہ تھا بال رکھنے کا۔ اس لیے عربی میں لفظ آتا ہے قضا، قاف زا عین، جس کو شریعت کے لحاظ سے ایسے کٹنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتا نہیں، اور والدین 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ سیلون لے جا کے باضابطہ ویسی کٹنگ اس کو کرواتے ہیں، جو بچے کو ہم نے آج اسلام کے خلاف طریقہ پر چلایا ہے، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے اور اسلامی طریقے کو اپنا لے
عورتوں کا لباس بلاؤز کا جس سے کہ پیٹھ کھلی رہتی ہے، پیٹ کھلا رہتا ہے، شریعت نے ناجائز کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ تلک جہیز میں طریقہ اختیار کرے، کھیتی میں طریقہ اختیار کرے، ناپ تول میں طریقہ اختیار کرے، قرض ادھار میں طریقہ اختیار کرے، لباس میں کرے، بس سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے غیر کا طریقہ اپنایا ہے میرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک واقعہ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر کے طریقہ اپنانے میں کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حج کے زمانے میں فرانس سے حج کرنے ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے حج کے زمانے میں، اور کوئی جاہل نہیں تھے، کوئی میٹرک پاس نہیں تھے، کوئی ایم اے بی اے پاس نہیں تھے، مولانا تھے مولانا۔ حج کے زمانے میں مکہ آئے، اتفاق ان کی بدقسمتی کہ مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا، مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی زمانے میں سارے لوگ یہاں فرانس کے حج میں آئے تھے، ان مولانا کا انتقال ہوا، فرانس میں بھی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اتفاق ہے، سارے لوگ مکہ میں دفن کر دیے۔ ان کے اپنے جاننے والوں کی ایک چیز، پرس یا کوئی سرکاری کاغذ قبر کے اندر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد گئے، قبر کو کھولا گیا، اس میں سے نکالا، چیز تو مل گئی میرے بھائی، مگر افسوس اور انتہائی عبرت کی بات ہے کہ لوگوں نے کچھ دیر پہلے مولانا کی میت کو دفن کیا تھا، مگر اس میں ایک فرانس کی لڑکی لیٹی ہوئی ملی۔ لوگ دفن کر دیے، حج کا زمانہ ختم ہوا، سارے لوگ فرانس گئے، فرانس میں پتہ کیا کہ ایک لڑکی تھی جس کی شکل و صورت ایسی ہے، ہم نے مکہ میں اس کو دیکھا ہے، اس کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئی۔ ٹھیک ہے، اب مولانا کے بارے میں لوگوں نے جانکاری حاصل کیا کہ وجہ کیا ہے، کہاں ہے اس لڑکی کی قبر، کہاں ہے؟ گئے، دیکھا، قبر کو کھولا گیا، اس میں اس مولانا کی میت پڑی ہوئی تھی جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ فرانس میں لڑکی مری، مکہ کے قبرستان میں ہے، مکہ میں مولانا مرے ہیں، فرانس کے قبرستان میں ہے۔ عجیب اتفاق ہے، حیرت کی بات ہے۔ لوگ ان کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا مولانا کے اندر کیسی کیسی عادتیں تھیں، کیا سب چیزیں پسند تھی۔ اب میرے بھائی مسلمان، نوجوان، مرد، عورت، سب کو غور کرنے کی بات ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مولانا میں ساری صفت اچھی تھی، ساری خوبی اچھی تھی، ایک بات یہ تھی، آپ کو مسئلہ بتا دیں کہ عیسائی مذہب میں بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد نہانا فرض نہیں ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد یا ایسے ہی احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے تو نہانا فرض نہیں ہے عیسائی میں۔ یہ مولانا مسلمان تھے، مگر جب جب نہانے بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے اپنی بیوی سے کہ عیسائی مذہب میں یہ رواج اچھا ہے کہ اس میں نہانا فرض نہیں ہے، یہ رواج اچھا ہے۔ اس کا مطلب ان مولانا کو عیسائی کا یہ مذہب پسند تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسی لعنت بھیجی کہ مرے مکہ میں مگر عیسائی کے قبرستان میں بھیجوا دیا۔ اب غور تو کیجئے میرے بھائی، ایک عمل پسند کیا ہے مولانا ہے، عیسائی کے ایک مسئلہ کو پسند کیا کہ نہانا فرض نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبرستان میں لیٹنے بھی نہیں دیا، عیسائی کے قبرستان میں دے دیا۔ جو انسان پوری زندگی عیسائی کے ہر رسم و رواج کو اپنا لے، لباس میں، کھانے میں، شادی میں، بال کٹنگ میں، یہ نوجوان ہاتھ میں بالا پہنتے ہیں،
بھدی باندھتے ہیں، سراسر شرکیہ عمل ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے۔ چاندی کا ہے، کوئی اجمیر سے لا کے باندھتا ہے، کوئی گلے میں سکری ڈالتا ہے، سب کے سب یہ غلط ہے۔ تو ایک عمل پسند کیا ہے ان مولانا نے، تو اللہ تعالیٰ لعنت ایسی بھیجی کہ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا، قبر میں لیٹنے نہیں دیا، چلے گئے وہاں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھیں، لباس جیسا پہن لیں، شادی بیاہ جیسا لین دین کر لیں، سودی عمل جو بھی کر لیں، بچوں کی جیسی پرورش کر دیں، لیٹنے کا دیکھنے کا مسلم قبرستان میں ہے، نہ جانے اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس لیے ہم غیر کی رواج کو اپنانے سے بچیں۔ اللہ نے اسلام مذہب سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، کیا ہم بھی اسلام سے راضی ہیں؟ کیا میرے بھی اسلامی عمل سے اللہ راضی ہیں؟ ہم یہ کبھی سوچا؟ اس لیے یہ سوچئے کہ ہماری زندگی میں کیسا طرز عمل ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ کی لعنت کو ہم مول تو نہیں لے رہے ہیں، کہیں مصیبت کو ہم اپنا تو نہیں رہے ہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ تو نہیں رہی ہے۔ اس لیے سارے رسم و رواج سے توبہ کیا جائے۔ اسلام مذہب اپنایا ہے، اس کے اصول کو اپنائیے، اس کے احکام کو اپنائیے، سارے رسم و رواج کو، غیر کے دیکھا دیکھی کاموں کو چھوڑیے، توبہ کیجیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، آپ تمام سامعین جو سن رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ تمام غیر مذہب والے کے رسم و رواج سے ہم سب کو بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔